ہیلو جی کون؟ اس نے موبائل اٹھاتے ہی پوچھا تھا۔ جی میں ایک لڑکی، میں نے بڑی ترنگ میں جواب دیا۔ جی آپ کی آواز سے اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ لڑکی ہیں، لیکن ہیں کون؟ میں اپنے ماں باپ کی بیٹی، میں نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ بڑی مہربانی یہ بتانے کے لیے۔ ویسے محترمہ آپ نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ واٹ؟ وہ بے ساختہ چونکا تھا۔ کیا ہوا؟ کرنٹ کیوں لگ گیا آپ کو؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ میں نے بڑی معصومیت سے کہا۔ آپ مجھے پاگل لگتی ہیں، بڑی بیزاری سے اس نے کہا تھا۔ کیوں آپ سے کوئی نارمل لڑکی شادی نہیں کر سکتی کیا؟ یہ حق صرف پاگل لڑکیوں کو حاصل ہے؟ میں نے اسے زج کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ آپ شاید سارے جہان کی فارغ ترین لڑکی ہیں، لیکن سوری ٹو سے میں بہت بیزی ہوتا ہوں۔ مجھے اس قسم کی فضول باتیں کرنے کا نہ شوق ہے اور نہ ہی وقت۔ اس نے کوفت زدہ شکل بنا کے کہا تھا۔ تو کیا بیزی لوگ شادی نہیں کرتے؟ کیا شادی وہی کرتے ہیں جو فارغ ہوں؟ میرے الٹے جواب پہ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں نے پھر سے کال کی تو وہ کہنے لگا، کیوں میرے ہاتھوں ذلیل ہونا چاہتی ہو؟ میں خواتین سے بدتمیزی کرنے کا عادی نہیں ہوں، کافی اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ میں نے کہا، میرا شمار خواتین میں نہیں ہوتا، لڑکیوں میں ہوتا ہے۔ دیکھیں شادی کر لینا مجھ سے، میں بہت خوبصورت لڑکی ہوں۔ میں نے پھر سے اسے زج کیا تھا۔ وہ اپنی ریوالونگ چیئر سے کھڑا ہو گیا، ریوالونگ چیئر کے پیچھے لگی کھڑکی کے پاس آ گیا، ذرا سا پردہ ہٹایا، دوسرا ہاتھ جیب میں ڈالا۔ میں نے کہا، آپ بیٹھے ہوئے زیادہ اچھے لگ رہے تھے، کھڑکی کے پاس کیوں کھڑے ہو گئے؟ اور یہ پینٹ کی جیب سے تو ہاتھ باہر نکالیں، اتنا نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے صرف آپ سے شادی کا کہا ہے، جائیداد اپنے نام کروانے کا نہیں کہا۔ میری یہ بات سن کر وہ اچھل ہی پڑا تھا اور میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ کہنے لگا، کون ہیں آپ اور آپ مجھے کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ میں نے کہا، اللہ کا شکر ہے میں آنکھیں رکھتی ہوں، میری نظر بھی بہت اچھی ہے۔ وہ اب بری طرح گھبرایا تھا اور میں یہی چاہتی تھی کہ اس کے ہوش اڑ کے رہ جائیں۔ میں نے کہا، اچھا یحییٰ، میں کل آپ سے بات کروں گی، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا، آپ کو میرا نام بھی پتہ ہے؟ میں نے کہا، لو، میں آپ سے شادی کا پوچھ رہی ہوں اور آپ نے میری اتنی سنجیدہ بات کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ کیا مجھے آپ کے نام کا نہیں پتہ ہوگا؟ مجھے تو آپ کے پینٹ کوٹ کا رنگ بھی پتہ ہے، آپ نے براؤن کلر کا پینٹ کوٹ پہن رکھا ہے، آپ دن میں 10 سگریٹ پیتے ہیں۔ میری بات سن کر اس کے ماتھے پہ تفکر کی لکیریں گہری ہوئی تھیں۔ پھر میں نے کہا، اچھا میں آپ کو پھر بعد میں فون کروں گی، آپ اچھی طرح سوچ لیں اور پھر مجھے جواب دے دیجیے گا۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کیا تھا۔ سامنے بیٹھی رمشا اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی ہنسی کو دبا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، دعا، میں حیران ہوں، تم نے اتنے اعتماد سے کیسے بات کر لی؟ میں نے کہا، تم نے مجھے بہت ہلکا لیا ہے کیا؟ دعا جو چاہے کر سکتی ہے، تم دیکھنا تو صحیح، اس لڑکے کو میں پاگل نہ کر دوں تو پھر کہنا۔ میں نے اپنا آئی برو چڑھائے اور اتراتے ہوئے کہا، ایکچولی میرا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں میرے پاؤں پر برے طریقے سے فریکچر ہو گیا تھا، اس لیے مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا۔ عارف بھائی بے حد پریشان تھے کیونکہ میں نے رو رو کے پورے ہاسپٹل کو سر پہ اٹھا لیا تھا کہ مجھے ہاسپٹل میں نہیں رہنا، مجھے چھٹی چاہیے، ہر قیمت پہ چاہیے۔ لیکن عارف بھائی کہنے لگے کہ نہیں، جب تک تمہارا پاؤں کچھ بہتر پوزیشن میں نہیں آ جاتا تم یہیں ہاسپٹل کے کمرے میں رہو گی، کیونکہ تمہیں چین نہیں ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اگر تم ٹک کے نہیں بیٹھی تو تمہارے پاؤں کی ہڈی دوبارہ سے ہل جائے گی اور بار بار تمہارے پاؤں کی ہڈی کا آپریشن نہیں ہو سکتا، اس لیے تم ہاسپٹل میں رہو گی۔ میں نے کہا، میرا یہاں دل نہیں لگتا، میں ان منحوس نرسوں کی شکل دیکھ کے نہیں رہ سکتی جو آتے ہی میرے اندر انجیکشن گھونپ دیتی ہیں۔ عارف بھائی کہنے لگے، تو قصور کس کا ہے؟ گاڑی طریقے سے نہیں چلا سکتی تھی، میں اسی لیے تمہیں گاڑی دینے کے حق میں ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا، آپ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے؟ مجھے تو لگتا ہے آپ میرے سگے بھائی ہی نہیں ہیں۔
ایک تو اماں ابا بھی مجھے جلدی چھوڑ کے چلے گئے اس دنیا سے، آپ کے ساتھ میں آپ کو بوجھ لگتی ہوں، میری ذرا سی شرارت آپ کو بری لگتی ہے۔ میں نے وہی ایموشنل ڈائلاگز شروع کر دیے تھے جنہیں سن کر عارف بھائی کا منہ بند ہو جاتا تھا۔ وہ مجھے زیادہ ڈانٹ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ کہنے لگے بس بس، دیکھو جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہیں گھر لے کے کبھی نہیں جاؤں گا۔ بے شک ارسل تم سے محبت کرتا ہے لیکن لنگڑی لڑکی سے شادی وہ بھی نہیں کرے گا۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے میں لنگڑی بھی ہو گئی تو وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ عارف بھائی نے کہا بس کر دو، آرام سے اپنا علاج کروا لو۔ میں نے کہا یہاں کیا ہے، مزہ ہی نہیں آتا، میرا پورا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ یہ 24 گھنٹے مجھے 24 سالوں کی مانند لگتے ہیں۔ عارف بھائی کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کیا انتظام کریں گے؟ دیکھیں مجھے کتابوں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے، مجھے ڈھیر ساری کتابیں مت لا کے دے دیجیے گا، اللہ اللہ کر کے تو میری پڑھائی سے جان چھوٹی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں میں تمہیں کچھ اور لا کے دوں گا، لیکن تم وعدہ کرو اس سے تم کوئی شرارت نہیں کرو گی، کسی کو پریشان نہیں کرو گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بھائی نے مجھے ایک ڈیجیٹل نیو ورژن کا موبائل لا کے دیا تھا۔ میں نے کہا میرے پاس آلریڈی موجود ہے۔ وہ کہنے لگے بے وقوف لڑکی، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے اگر تم رات کو بیڈ پہ بیٹھ کے ہاسپٹل کی کھڑکی سے چاند اور ستارے دیکھو گی، اس سے جتنا تم زوم کرو گی تمہیں چاند ستاروں کے اندر لگے داغ تک صاف دکھائی دیں گے۔ اس طرح سے تم جو چاہے دیکھ سکتی ہو، تمہیں ایک ایک چیز بہت صاف ستھری دکھائی دے گی۔ میں نے کہا اچھا؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ میں نے وہ موبائل رکھ لیا۔ جب رمشا کو پتہ چلا کہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں تو وہ شام کو ہی مجھ سے ملنے آ گئی، میری خیریت پوچھنے لگی۔ میں نے کہا اب خیال آیا ہے تمہیں؟ میں پچھلے 5 دن سے ہاسپٹل میں سڑ رہی ہوں، مر رہی ہوں، اور تم اب آئی ہو۔ وہ کہنے لگی بس جناب میں آفس میں کچھ بیزی تھی، اور میرے باس بہت سخت مزاج کے ہیں، وہ آنے ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ یہ ہاسپٹل کے بالکل سامنے مین روڈ کراس کر کے سامنے میرا آفس ہے، لیکن میرے باس بہت سخت مزاج کے ہیں۔ کچھ دنوں سے ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، اس لیے میں لیٹ ہو جاتی تھی، اور پھر مجھے گھر بھی جانا ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے چھوٹے بچے کی ذمہ داری ہے، اسی لیے آج ہی یہ فرصت ملی ہے۔ میں نے کہا تمہارا آفس یہاں سے 2 قدم پہ ہے، اور تمہارا باس تمہیں 10 منٹ کے لیے چھٹی نہیں دے سکتا۔ وہ کہنے لگی تم جانتی نہیں ہو سر یحییٰ کو۔ میں نے کہا یہ جو بڈھے قسم کے باس ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہی کھڑوس ہیں، اپنی بیوی سے لڑ جھگڑ کے آتے ہیں اور سارا غصہ اسٹاف پہ نکالتے ہیں۔ وہ کہنے لگی بڈھا نہیں ہے وہ، اچھا خاصا ہے، ہینڈسم ہے، دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے، لیکن اس کے ساتھ لیڈیز اسٹاف کی بھی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، بس حکم چلانے کی عادت ہے، کہتا ہے جو کہتا ہوں بس کرتے چلے جاؤ، دوسروں کو مشین سمجھتا ہے، انسان تو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بیوی سے لڑ کے آتا ہوگا یقیناً۔ کہنے لگی شادی نہیں ہوئی اس کی۔ میں نے کہا پھر بھی ایسا ہے؟ کہنے لگی ہاں پھر بھی ایسا ہے۔ میں نے کہا چلو چھوڑو۔ میں اس کو اپنا موبائل دکھانے لگی جو بھائی نے مجھے لے کے دیا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ تو بہت زبردست ہے۔ میں نے کہا کیا زبردست ہے؟ میں کیا کروں اس سے؟ چاند ستاروں میں مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی چلو آؤ میں تمہیں ایک بہترین انٹرٹینمنٹ بتاتی ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے ویل چیئر پہ بیٹھنے میں میری مدد کی اور مجھے کھڑکی کے پاس لے گئی۔ کھڑکی کے پردے ہٹائے، پھر وہ کیمرہ مجھے پکڑایا۔ کہنے لگی اسے زوم کرو، سامنے سر یحییٰ کے آفس کا روم ہے۔ وہ کسی کو ڈانٹ رہا تھا۔ سامنے ٹیبل پہ اس نے زور سے فائل پھینکی اور پتہ نہیں کیا باتیں سنا رہا تھا۔ دیکھنے میں واقعی کافی ہینڈسم تھا، لیکن کافی سنجیدہ بھی تھا۔ وہ کہنے لگی بس جب تک تم ہاسپٹل میں ہو ان کو دیکھتی رہا کرو، تمہارا دل بھی لگا رہے گا اور ایک دلچسپی کے ڈھیر بھی تمہارے ہاتھ آ جائیں گے۔ میں نے کہا ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو۔ میں نے کہا لیکن دیکھو جب بھی تمہیں ٹائم ملے مجھ سے ضرور ملنے آنا۔ وہ کہنے لگی ہاں آ جاؤں گی۔ اب میں یہی کرتی تھی، صبح اٹھتی تھی، نرس مجھے ڈھیر ساری دوائیاں کھلاتی تھی اور میں اسے کہتی تھی کہ مجھے ویل چیئر پہ بٹھا دو۔ وہ مجھے بٹھا دیتی،
میں کمرے کی کھڑکی کے پاس آ جاتی، ہلکا سا پردہ ہٹاتی اور یحییٰ نامی اس شخص کو دیکھنے لگتی۔ اچھی خاصی پرسنالٹی تھی بندے کی، یوں تو اس میں دلچسپی کے لائق کچھ خاص چیزیں نہیں تھیں، البتہ جب رمشا اس کے آفس میں جاتی تھی تب مجھے بڑا مزہ آتا تھا، میں بڑی دلچسپی سے دیکھتی تھی۔ آج بھی شاید اسے کسی چیز پہ ڈانٹ پڑ رہی تھی جب میں نے اسے دوسرے موبائل سے کال کی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ سے موبائل کی کال کاٹ رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ دیکھ کے بڑا مزہ آ رہا تھا کیونکہ یہ سین میں لائیو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلی، پھر اس کی کال آئی۔ کیا مصیبت ہے، آفس ٹائم میں ہوں۔ میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، ابھی تم نے اپنے باس سے اچھی خاصی والی خاطر کروائی ہے۔ وہ کہنے لگی تم مجھے دیکھ رہی ہو؟ میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا اور کیا، تمہارا وہ کھڑوس قسم کا باس مجھے تو اچھا نہیں لگا کہ میں اسے دیکھتی رہوں۔ اچھا بتاؤ ہوا کیا تھا؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں، کوئی بھی چیز ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو اسی طرح سے چلاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا آج ملنے آؤ گی؟ کہنے لگی ہاں آ جاؤں گی، مجھے کام کرنے دو، ویسے بھی جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے دیکھ لیا نا کہ میں فون پہ باتیں کرتی ہوں تو میری پھر سے شامت آ جائے گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں ادھر ادھر دوسری بلڈنگز میں دیکھنے لگی۔ سامنے والی عمارت میں بس آفسز ہی بنے ہوئے تھے، کچھ خاص نہیں تھا۔ پھر میں گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ جب ریڈ لائٹ پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو منظر کافی دلچسپ ہوتا ہے۔ بائک پہ بیٹھی بیوی اپنے شوہر سے کسی نہ کسی بات پہ بحث کر رہی ہوتی، کہیں پہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے بچے باہر دیکھ رہے ہوتے۔ کچھ نہ کچھ مجھے ایسا مل جاتا تھا جس سے میرا دل اس ہاسپٹل کے بند کمرے میں لگنے لگتا تھا۔ میں بھی سڑکوں اور آنے جانے والی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی جب میری نظر اسی نوجوان پہ پڑی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سگریٹ جلایا، سگریٹ پینے لگا، ساتھ ہی کار اسٹارٹ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر میں نے نوٹ کیا کہ وہ پورے دن میں 8 سے 10 سگریٹ ضرور پیتا ہے۔ وہ کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے، مجھے اس کی ہر بات ازبر ہو چکی تھی، اور دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا بھی آیا تھا جس پہ میں زیر لب مسکرائی تھی کہ اگر ایسا کچھ انٹرٹینمنٹ والا مل جائے تو باقی کے دن ہاسپٹل میں گزارنے آسان ہو جائیں گے۔ جب رمشا مجھ سے ملنے آئی تو میں نے اسے اپنی بات بتائی۔ وہ کہنے لگی پاگل ہو کیا، اگر انہیں شک بھی ہو گیا نا تو تم نہیں جانتی شامت میری آئے گی۔ میں نے کہا تمہاری کیوں آئے گی شامت، تمہارا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا، میں نے انہیں بتا رکھا ہے، سامنے میری دوست ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ میں نے کہا تو اسے الہام ہو جائے گا کہ اسے دیکھنے والی لڑکی یا اس سے بات کرنے والی لڑکی سامنے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ تم پاگل تو نہیں ہو، تم جو چاہ رہی ہو کرنا اس کا شک سیدھا ہاسپٹل پہ جائے گا۔ میں نے کہا اتنا بھی کوئی سپر ہیرو نہیں ہے وہ، بس میں اسے تھوڑا سا پریشان کرنا چاہتی ہوں، اس کی ہوائیاں اڑانا چاہتی ہوں جیسے وہ تم لوگوں کی اڑاتا ہے۔ میرے خیال سے کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور میں کون سا ساری زندگی یہاں ہاسپٹل میں رہنے والی ہوں، 1-1.5 مہینے بعد میں واپس چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی ہاں لیکن تم بات کیا کرو گی؟ میں نے کہا میں کہوں گی کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ یہ بات سن کے رمشا میری شکل دیکھنے لگی، کہنے لگی اس بات کی کیا لاجک ہے؟ میں نے کہا دیکھو، اگر تو 8 سے 10 دنوں میں میں نے اسے شادی کے لیے قائل کر لیا تو تم مجھے ٹریٹ دو گی۔ وہ کہنے لگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تمہیں منہ تک نہیں لگائے گا، 1 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرے گا۔ میں نے کہا شرط لگا لو تم مجھے ٹریٹ دو گی پھر۔ وہ کہنے لگی دے دوں گی۔ میں نے کہا ابھی وہ آفس میں ہے۔ وہ کہنے لگی پلیز میرے سامنے بات مت کرنا۔ میں نے کہا مر کیوں رہی ہو، وہ کوئی فون کے ذریعے سے تمہیں دیکھ تھوڑی نہ لے گا، چلو نمبر بتاؤ اس کا۔ وہ کہنے لگی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا رمشا کی بچی، نمبر دو۔ رمشا نے مجھے نمبر دیا، میں نے اسے کال ملائی، تھوڑا سا پردہ ہٹا کر اپنے موبائل سے اسے دیکھنے لگی۔ جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں 2 کھڑکیاں تھیں، ایک بالکل ہاسپٹل کے سامنے جہاں سے وہ مجھے سامنے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا نظر آ جاتا تھا، اور ایک کھڑکی پچھلی جانب تھی جہاں سے وہ اپنے اسٹاف کو دیکھتا تھا۔
جیسے ہی اس نے فون اٹھایا، مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں، میں نے اس کے ہر سوال کا الٹا جواب دیا۔ بہرحال میں یہ اعتماد سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے فون بند کرنے کے بعد بھی وہ 10 منٹ میرے بارے میں ہی سوچتا رہا ہوگا۔ رمشا جا چکی تھی، مجھے تاکید کر کے گئی تھی کہ زیادہ فضول باتیں مت کرنا، کیونکہ جب تم بہت زیادہ فضول بولتی ہو تو کہیں نہ کوئی بات منہ سے ایسی نکل جاتی ہے جس سے تم پکڑی جا سکتی ہو، اور تمہارے پکڑے جانے کا مطلب میں پھنس جاؤں گی۔ میں نے کہا نہیں، بس 8-10 دن کی تو بات ہے، میں نے کون سا سچ مچ اس سے شادی کر لینی ہے؟ شادی تو میں اپنے ارسل سے ہی کروں گی۔ رمشا مجھ سے کہہ چکی تھی کہ اب وہ مجھ سے ملنے ہاسپٹل نہیں آئے گی۔ پتہ نہیں کیوں ڈرتی تھی اتنا، ارے وہ کوئی انسان تھا، کوئی آدم خور تھوڑی تھا۔ اگلے روز میں نے اسے پھر فون کیا، اس بار پہلی بیل پہ اس نے فون اٹھایا، اور یہ دیکھ کے میں اندر ہی اندر بڑی خوش تھی۔ میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا پھر کیا سوچا آپ نے؟ کہنے لگا پہلے یہ بتائیں آپ کون ہیں؟ دیکھیں آپ کوئی اجنبی لڑکی نہیں ہیں، آپ مجھے جانتی ہیں، کیونکہ اتنی انفارمیشن کوئی بھی رانگ نمبر پہ بات کرنے والا نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے، میں آپ کو جانتی ہوں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کے ماتھے پہ پڑنے والے بل آپ کی شخصیت کو اور بھی زیادہ نکھار دیتے ہیں۔ آپ کو اپنی پرسنالٹی کا اندازہ ہی نہیں ہے جو میرا چین سکون چرا کے رکھ چکی ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھیں میں نے آپ کی فضول باتیں سننے کے لیے فون نہیں اٹھایا، آپ کون ہیں یہ جاننے کے لیے اٹھایا ہے۔ میں ویل چیئر پر ہی بیٹھی تھی، اسے گھسیٹتے ہوئے کھڑکی تک لے کے آئی، ہلکا سا پردہ ہٹایا، موبائل سے زوم کر کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کافی سنجیدگی سے اپنی کرسی پہ بیٹھا بات کر رہا تھا، ساتھ میں پین اپنی انگلیوں میں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ میں نے کہا پہلے پین تو سائڈ پہ رکھ دیں، ایسے کیسے بات ہوگی؟ وہ پھر سے چونکا، پھر پورے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے کہا ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کوئی خفیہ کیمرہ تھوڑی لگا رکھا ہے، میں تو دل کی آنکھوں سے آپ کو دیکھتی ہوں۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ، اب سیدھی طرح بتاؤ کہ تم کون ہو۔ میں نے کہا اگر ایسے روکھے لہجے میں بات کرنی ہے تو میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ وہ کہنے لگا مت بتاؤ، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، اب مجھے فون نہیں کرنا۔ میں نے کہا شادی تو میں آپ سے ہی کروں گی، یاد رکھیے گا۔ وہ فون بند کر چکا تھا، لیکن اپنی ریوالونگ چیئر سے کھڑا ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اپنی چیئر کے پیچھے لگے جالی دار پردے کو ذرا سا پیچھے کر کے اپنے اسٹاف کو دیکھنے لگا۔ سوچ میں تو وہ پڑ گیا تھا کہ یہ کون ہے جو اسے دیکھ رہی ہے۔ اگر آفس کی کوئی امپلائی ہوتی تو اس کی حرکات کو وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ بڑے غور سے اس نے پورے کمرے کا جائزہ لیا، پھر چلتا ہوا سامنے کھڑکی پہ آنے لگا جہاں سے اسے باہر مین روڈ نظر آ سکتا تھا۔ جیسے ہی اس نے باہر جھانکا، میں نے فوراً سے اپنا موبائل پیچھے کیا اور اپنے کمرے کا پردہ درست کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی میری اس چھوٹی سی شرارت کا خمیازہ رمشا کو بھرنا پڑے، لیکن وہ لڑکا کافی شاطر دماغ تھا۔ میں ابھی اپنے فولڈنگ بیڈ کے قریب ہی آئی تھی جب ارسل کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا آ گیا تمہیں خیال؟ وہ کہنے لگا تم باز نہیں آ سکتی، ٹانگ توڑوانا ضروری تھی، مجھے عارف بھائی نے آج ہی بتایا۔ میں نے کہا ہاں عارف بھائی کو تو موقع چاہیے میری برائیاں کرنے کا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جس سے بہن کی منگنی کرتے ہیں اس کے سامنے بہن کی جھوٹی جھوٹی تعریفیں کرنی چاہیے، اس کی برائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا کیا ہے، زندگی تو میری برباد ہو جائے گی، ساری زندگی تم مجھے تانے دو گے۔ وہ کہنے لگا اور تم اتنی شریف کہ میرے تانے چپ چاپ سنو گی۔ سدھر جاؤ دعا، ہر وقت کی شرارتیں اچھی نہیں ہوتی۔ خدا نخواستہ اگر سیریس ایکسیڈنٹ ہو جاتا یا تمہیں زیادہ چوٹیں آ جاتی تو کیا ہوتا؟ وہ کافی فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا تب بھی تم مجھ سے شادی کر لیتے۔ وہ کہنے لگا پھر وہی مذاق، کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو۔ میں نے کہا سنجیدہ ہو کے کیا کرنا؟ دیکھو جب تک زندگی ہے نا تب تک دل کھول کے جینا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ ہاں اس دوران اگر چھوٹی موٹی چوٹ لگ جائے تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے،
وہ کہنے لگا لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی بڑا نقصان پہنچے۔ میں نے کہا اتنی میری فکر ہے تو واپس آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا بہت مشکل سے میری جاب لگی ہے، میں اپنی جاب چھوڑ کے یہاں پاکستان آ جاؤں تمہاری خدمت کرنے۔ میں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے تم میرے پکے عاشق نہیں ہو، ورنہ میرے ایکسیڈنٹ کا سن کے آ جاتے۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، بس 1 سال کی بات ہے، آ جاؤں گا۔ یہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ میں نے کہا تمہارے بغیر بہت اداس ہے۔ وہ کہنے لگا میں بھی تمہیں بہت مس کرتا ہوں۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو، وہاں پہ رنگ برنگی گوری گوری انگریز لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تمہیں دعا کیوں یاد آئے گی؟ وہ کہنے لگا مجھے پتا تھا، یہ جو عورتوں کے اندر شک کا کیڑا ہوتا ہے نا، یہ مرد کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک تم نے مجھ سے یہ کہا کیوں نہیں۔ میں نے کہا دیکھ لو میں نے کہہ دیا، سچ سچ بتاؤ کسی کے ساتھ کوئی افیئر تو نہیں چل رہا؟ وہ کہنے لگا پاگل ہو کیا، یہاں میں پائی پائی جوڑ رہا ہوں تاکہ جب واپس آؤں تو تمہیں ہر سہولیات دے سکوں۔ یہ تو عارف بھائی کی مہربانی ہے کہ مجھ جیسے مڈل کلاس لڑکے سے انہوں نے اپنی بہن کی منگنی کر دی اور مجھے موقع بھی دیا ہے۔ اب مجھے بھی تو اپنا آپ منوانا ہے نا۔ میں نے کہا تو عارف بھائی نے تو ماننا ہی تھا کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں تم سے، وہ مجھے ناراض دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ارسل کہنے لگا لیکن مجھے بھی تو یہ ثابت کرنا ہے نا کہ اگر انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے تو میں اس پہ پورا اتر سکتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، شاباش، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، خوب محنت کرو، کماؤ، اور دیکھو میں کسی بھی چھوٹے موٹے فلیٹ میں نہیں رہوں گی، میرے لیے تم اتنا ہی بڑا بنگلہ خریدو جتنا عارف بھائی کا ہے، اور گاڑی بھی بالکل اسی ماڈل کی ہونی چاہیے، اور بزنس بھی اسی ٹکر کا، سب کچھ ویسا ہی ہونا چاہیے۔ میری بات پہ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا یعنی اگلے 10 سال مجھے یہاں جاپان میں ہی نوکری کرنی پڑے گی؟ میں نے کہا میں نے تم سے کبھی کچھ مانگا ہے؟ جہاں رکھو گے میں رہ لوں گی، میں ویسے بھی کچھ بنداس قسم کی لڑکی ہوں۔ وہ کہنے لگا بنگلہ تو نہیں دلا سکتا لیکن ایک لگژری فلیٹ ضرور لے کے دوں گا، بڑی گاڑی بھی نہیں دلوا سکتا لیکن چھوٹی گاڑی میں تمہیں گزارا کرنا پڑے گا، اور باقی ہر سہولت تمہیں میسر کر سکتا ہوں، اور سب سے بڑی بات میری تمام محبت کی واحد حقدار تم ہوگی، اور کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا بس اتنا کافی ہے، اور پلیز جلدی آنے کی کوشش کرو، پچھلے 1 سال سے میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ میں نے جان بوجھ کے یوں بولا جیسے ابھی رو دوں گی۔ وہ کہنے لگا بڑی ڈرامے باز ہو، روز ویڈیو کال پہ بات کرتی ہو اور اس پہ تم یہ کہہ رہی ہو کہ 1 سال سے تم نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تو ویڈیو کال پہ دیکھنے سے مجھے تو تسلی نہیں ہوتی، مجھے تو سامنے دیکھ کے تسلی ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں فون رکھ رہا ہوں، تمہاری لمبی طویل باتیں میں مزید نہیں سن سکتا، دوبارہ بات کروں گا، اپنا خیال رکھنا۔ میں نے کہا اوکے بائے۔ میں اور ارسل یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا لیکن محنتی لڑکا تھا، اپنی تعلیمی سلسلے کے ساتھ ساتھ اس نے چھوٹی موٹی جابز بھی کر رکھی تھیں۔ بہرحال مجھ جیسی بے ترتیب لڑکی اور شرارتی لڑکی کب محبت کے معاملے میں اتنی سنجیدہ ہوئی پتہ ہی نہیں چلا، کب ارسل میرے دل میں میری دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکنے لگا، تب پتہ چلا جب ہم دونوں ہی محبت میں کافی آگے بڑھ چکے تھے۔ ان دنوں عارف بھائی میرے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے کافی سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ رات کو ڈنر پہ میرا دوست اور اس کی فیملی آئیں گے، تم تیار رہنا، تو میں نے کہا کہ وہ تو آتے ہی رہتے ہیں، تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگے وہ کسی خاص مقصد کے لیے آئیں گے۔ میں نے کہا عارف بھائی کس خاص مقصد کے لیے؟ میرا دل تھا کہ زور سے دھڑکا تھا۔ وہ کہنے لگے اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے۔ میں نے کہا اپنی تو کی نہیں، میری کیوں کرنی ہے؟ وہ کہنے لگا اپنی نہیں کر سکتا کیونکہ تم میری بیوی کی مت مار کے رکھ دو گی، جو تمہاری حرکتیں ہیں نا، وہ بیچاری تو تمہاری شکایتیں مجھے لگاتی رہے گی کہ آج آپ کی بہن نے کرکٹ کھیلتے ہوئے سامنے والے بنگلے کے شیشے توڑ دیے۔ میں نے عارف بھائی کو تیکھی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا بات مت کریں مجھ سے۔ پھر وہ ہنسنے لگے۔
کہنے لگے میں بھی شادی کر لوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے تمہاری شادی ہو جائے۔ اگر شادی نہیں ہوتی تو رشتہ تو ہو ہی جانا چاہیے۔ میں نے کہا عارف بھائی، اگر میں یہ کہوں کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں تو؟ میری بات سن کے وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، کہنے لگے تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ میں نے کہا کیوں، میں کسی کو پسند نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگے نہیں، میرے لیے یہ ایک انوکھی بات ہوگی، تم جیسی غیر سنجیدہ لڑکی کسی کو پسند کر سکتی ہے۔ میں نے کہا مجھے جواب دیں۔ وہ کہنے لگے اچھا چلو، تم نے جو کر لیا سو کر لیا، اس لڑکے نے بھی تمہیں پسند کیا ہے؟ بڑی حیرت سے انہوں نے پوچھا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب آپ کا؟ مجھ میں کیا برائی ہے یا میرے اندر کون سی کمی ہے؟ وہ کہنے لگے عقل کی کمی ہے، اور بیوقوف لڑکیاں ہر کسی کو پسند نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے ہنسنے لگے، کہنے لگے بلا لو اس لڑکے کو، کل شام چائے پر میں مل لیتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ارسل سے کہوں گی وہ آ جائے گا، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ بھائی کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا آپ انکار نہیں کریں گے۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگے دیکھو، تم میری سگی بہن ہو، میں تمہیں ریل کی پٹڑیوں سے اٹھا کے نہیں لایا تھا، اس لیے کسی ایرے غیرے کے ہاتھوں میں صرف اس لیے نہیں سونپ سکتا کہ تم اس سے محبت کرتی ہو یا وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میں دیکھوں گا وہ لڑکا کیا کرتا ہے، کون ہے۔ خالی جملے بازیاں لڑکیوں کو متوجہ کرتی ہیں، لڑکیوں کے گھر والوں کو نہیں۔ میں نے کہا وہ اچھا ہے، لیکن وہ ہماری طرح امیر نہیں ہے، لیکن میں جانتی ہوں وہ بہت محنتی ہے، وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لے گا۔ وہ کہنے لگے مجھ سے ملواؤ پھر دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن وعدہ کریں، انکار نہیں کریں گے۔ عارف بھائی کہنے لگے میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، میں پہلے ملوں گا، بات کروں گا، پھر بتاؤں گا۔ میں نے جب ارسل سے کہا تو وہ بے حد نروس ہوا۔ وہ کہنے لگا یار سمجھ نہیں آ رہا تمہارا بھائی کیا کیا سوال کرے گا۔ میں نے کہا دیکھو فزکس کے سوال نہیں کریں گے تم سے، ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تسلی تو انہیں بھی چاہیے۔ جب تمہاری نیت صاف ہے تو تمہیں کیوں اتنا ڈر لگ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا دعا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا میں نے بھائی سے کہا ہے تم ملو تو۔ بہرحال اگلے روز ارسل اکیلا ہی آیا تھا۔ شام کی چائے پہ سارا اہتمام میں نے خود کیا تھا۔ کھانا پکانے میں مجھے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا تھا، میں نے سب کچھ پکانا سیکھا تھا۔ جیسے ہی میں اندر جانے لگی عارف بھائی نے مجھے کہا، کہنے لگے تم کمرے میں جاؤ، مجھے ارسل سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ پہلی بار میرا دل بڑی زور زور سے دھڑکا تھا۔ ارسل بھی کافی نروس تھا، اس لیے نہیں کہ اس میں بات کرنے کا اعتماد نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ میری اور اس کی کلاس میں فرق تھا۔ وہ مڈل کلاس سے تھا اور میرا شمار کچھ اپر فیملی میں ہوتا تھا۔ بہرحال دل کھٹکا تھا کہ عارف بھائی پتہ نہیں ارسل سے کیا باتیں کریں گے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو میں کمرے سے باہر آئی۔ میں نے پوچھا آپ کو ارسل کیسا لگا؟ وہ کہنے لگے اچھا ہے، بلکہ بہت اچھا ہے، لیکن دیکھو دعا، میں یوں تمہیں اس کے حوالے نہیں کر سکتا۔ کرائے کا گھر ہے اس کا، اس کی والدہ ہے، چھوٹی بہن کی ذمہ داری بھی ہے، اور اس کے والد بھی نہیں ہے۔ بے شک فیملی چھوٹی ہے، لیکن میں اسے موقع دینا چاہتا ہوں۔ کم سے کم میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اپنا چھوٹا موٹا گھر تو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا وہ کر لے گا، آپ کو نہیں پتہ وہ بہت ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں دے دیتا ہوں اس کو 2-3 سال، دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن میں اس کے ساتھ منگنی کرنا چاہتی ہوں، اس کے نام کی انگوٹھی پہننا چاہتی ہوں۔ میری اس بات پہ عارف بھائی نے اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ ایک چھوٹی سی منگنی کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ چند ماہ بعد جب تعلیمی سلسلہ ختم ہوا تو مجھے ارسل نے یہ خوشخبری سنائی کہ اسے جاپان میں جاب کی آفر ہوئی ہے، اور یہ اس کے لیے بہت بڑا چانس ہے۔ میں خوش بھی تھی اور اداس بھی تھی، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اتنی دور چلا جائے۔ وہ کہنے لگا بس 2 سال کی بات ہے، 2 سال میں میں اتنی محنت کروں گا کہ تمہارے لیے ہر وہ چیز خرید سکوں تاکہ تمہارے بھائی کو میرے ساتھ رخصت کرتے ہوئے کوئی بھی تردد نہ ہو۔
لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یحییٰ سکندر کے ساتھ میرا کیے جانے والا چھوٹا سا مذاق مجھے اس قدر مہنگا پڑ سکتا ہے۔ وہ شخص میری پوری زندگی کو برباد کر کے رکھ سکتا ہے، کیونکہ السلام علیکم۔ آج کی سٹوری کی پہلی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ سٹوری بھی آپ کو کافی عرصے تک یاد رہنے والی ہے، جیسے نایاب اور ارحم ابراہیم کی سٹوری ابھی تک آپ کے ذہنوں پہ نقش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سٹوری کو پڑھ کر بھی آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ کس سٹوری کو پہلا نمبر دینا چاہیے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔